السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس وقت بہت ہی اہم مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے شہر کی کئی معزز شخصیات، جن میں حضرت مولانا محمد اسلم رضوی صاحب جو علماء بورڈ مہاراشٹر کے صدر ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا کمیل اصغر صاحب جو امام جمعہ پونا میں جو امام باڑہ ہے، وہاں کے خطیب و امام ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا علی اصغر خلیلی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جن کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ وہ آج پہلی بار ہمارے اس دفتر میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ مولانا کمیل اصغر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح ساحل عارفی صاحب ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پرویز بھائی ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ عمران صاحب ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر ہمارے جو ساتھی ہیں جمعیت علماء کے یا دیگر، جن میں ہمارے جناب یوسف زکاتی صاحب ہیں جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء پونا کے۔ اسی طرح حکیم مرادی صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء کے پونا کے۔ اسی طرح مفتی آفتاب صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء پونا کے۔ اسی طریقے سے بڑے اہم ہمارے قاری شمشیر صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں جمعیت علماء کے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے دلشاد انصاری صاحب ہیں جو آج اس اہم مجلس میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ قاری نیاز صاحب ہیں، ہمارے اجمل صاحب ہیں، مولانا توصیف صاحب ہیں، ڈاکٹر شعیب انصاری ہیں، سلیم بھائی ہیں، مبارک انصاری ہیں، اور ہمارے عثمان قادری صاحب ہیں جو ہمارے یہاں کے میرا بھارت ٹائم کے کیا کہتے ہیں ان کو، سمپادک، ایڈیٹر وغیرہ ہیں اور کافی کام کرتے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ صادق سید صاحب بھی ہیں۔ صادق سید صاحب ہیں، ان کو تو ہم بھول گئے، صادق سید صاحب ہیں۔ بہرحال ہم ان کا بھی بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ میں اس وقت اس پروگرام کی شروعات کرنے کے لیے، جیسے کہ ہماری اسلامی روایت کے مطابق ہمارا یہ طریقہ ایک کار رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس شروع ہو تو اس کو اللہ کے کلام سے شروع کیا جائے، تو اس کے لیے میں قاری شمشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. کہاں سے شروع کریں؟ یہ تھے قاری شمشیر صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. میں اس کے بعد کچھ اشعار کچھ نعتیہ کلام پڑھا جائے، اس کے لیے ساحل عارفی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ کلمات گنگنائیں تاکہ ہم سب کے قلوب منور ہو جائیں. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میری پسندیدہ نظم ہے، میں نے گزشتہ شب میں بھی اس کو پیش کیا تھا، ہم لہذا کریں گے. اجازت ہے حضور؟ ایک بار بلا لیجئے، آپ سب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. ایک بار بلا لیجئے سرکار مدینے میں، ایک بار بلا لیجئے سرکار مدینے میں، ایک بار بلا لیجئے سرکار مدینے میں، جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں، جنت کا کروں میں بھی ایک بار بلا لیجئے
سرکار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. اور یہ شعر مجھے بہت اچھے سے سماعت کریں گے. ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روضے پر، ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روضے پر. ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں، ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں. اور قاری صاحب یہ شعر نظر کرتا ہوں. ہر روز سنورتی ہے بگڑی ہوئی تقدیریں، ہر روز سنورتی ہے بگڑی ہوئی تقدیریں، ہر روز نکھرتے ہیں کردار مدینے میں، ہر روز نکھرتے ہیں، ہر روز سنورتی ہے بگڑی ہوئی تقدیریں، ہر روز نکھرتے ہیں کردار مدینے میں. جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دلوں کو منور فرما رہے تھے ساحل عارفی صاحب، شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. بہرحال یہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں کہ ایران اور اس کے اوپر ظالم بادشاہ جو مسلط ہونے کی کوششیں کر رہے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو ہمارے مولانا اسلم رضوی صاحب اور مولانا کمیل اصغر صاحب روشنی ڈالیں گے، اور اسی غرض سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اس سے پہلے میں جناب یوسف زکاتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ 1-2 منٹ کے اندر جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں استقبالیہ وہ پیش فرمائیں. ادھر آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، جہاں قاری صاحب ہیں یہاں کھڑے ہو کے بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس میں آئے ہوئے تمام علماء اکرام، خاص کر مولانا اسلم رضوی صاحب، مولانا کمیل صاحب اور باقی کے تمام ہمارے علماء اکرام اور ہمارے جمعیت کے سبھی ساتھی اور ہمارے جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر، پونا کے صدر قاری ادریس صاحب، جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد آج یہاں پر کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ اس وقت ایک قوم کی ضرورت بھی ہے کہ ہم ایک ہو کر اختلافاتی مسائل کو بازو میں رکھ کر آج جس طرح ایران پر
ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اسے برباد کرنے کی جو سازشیں امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، اس وقت ہمیں سب مل کر ایک ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اس جنگ کے اندر ایران نے پوری قوت کے ساتھ اس امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑا ہے، اکیلے تنہا، جبکہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور بہادری کا اور جواں مردی کا ایک مسلمان کیا ہوتا ہے انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو برباد کیا ہے، تل ابیب کو برباد کیا ہم دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ سے لوہا لے رہے، ٹکر لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یقیناً ہمیں اس بات کا پورا یہ ہے یقین ہے کہ ضرور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم جمعیت علماء پونا، جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے بالکل آپ کے قدم بقدم، شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کے ہر قدم پر ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اس گھڑی میں، اس نازک گھڑی میں الحمدللہ پورے امت مسلمہ جتنے بھی ہمارے سنی علماء کرام بھی ہیں، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اختلافات کو بازو میں رکھتے ہوئے اس وقت سب ساتھ میں کھڑے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کا کنڈیم کر رہے ہیں، اس کا نشید کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم جمعیت علماء کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کا کنڈیم کرتے ہیں کہ جبراً انہوں نے ایک جنگ لادی ہوئی ہے، اور جس کے اثرات ہم ہندوستان پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہندوستان اس کے تک یہ نہیں سمجھ پا رہے، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 دن سے جس طرح کا LPG کا شارٹیج ہو رہا ہے۔ یقیناً جنگ تو وہاں پر ہو، لیکن اس کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت میں سوچیں اور کس کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے کہ ظالم کا ساتھ دینا چاہیے، اس نے سوچنا چاہیے مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس گفتگو میں، اس مجلس میں ہمیں ایران اور اس جنگ کے بارے میں الحمدللہ پوری مکمل معلومات ہوگی، اور اس سے پوری قوم کو، پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا کہ اس وقت حالات کیا ہیں، اور امت جو اختلافات میں پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ اختلافات میں نہیں، یقیناً ان کے اختلافات دور ہوں گے اور سب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے محمد یوسف زکاتی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پونا، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ظالم سے کہہ دو غرور طاقت نہ کرے، ظالم سے کہہ دو غرور طاقت نہ کرے، مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ ہم اس وقت اس مجلس میں جہاں ہم سب تشریف فرما ہیں، یہ حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت پر ہم ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے جو بھی کلمات آپ فرمائیں گے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ادھر ادھر زیادہ نہ بھٹک جائے۔ میں اس وقت جناب ہمارے مولانا اسلم رضوی صاحب جو ہے وہ اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اب میں حضرت مولانا کمیل اصغر صاحب امام جمعہ، امام باڑہ، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی ذیل میں، یعنی تعزیتی انداز میں، اور جو بھی تھوڑے بہت حالات ہیں اس کے بعد ایران میں، اس پر روشنی ڈالیں گے، ایسی امید کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، ہمارے گرامی قادر میزبان جناب قاضی ادریس صاحب، مولانا اسلم صاحب اور علماء کرام، معززین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المیامین المنتجبین وازواجہ المطہرات. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں اور ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے حق میں بہتر ہے. ہرگز نہیں، بلکہ ہم اگر ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے تو صرف اس لیے تاکہ وہ جتنے گناہ کر سکتے ہیں اتنے گناہ کر لیں، جو غلط کام کر سکتے ہیں غلط کام کر لیں، اور بے شک ہم نے ان کے لیے اہانت کرنے والا، رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس وقت ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ دار کو قرأت قرآن کرتے وقت، تلاوت قرآن کرتے وقت حالت روزہ میں شہید کیا گیا. ایک ولی خدا کو شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ 160 سے زیادہ اسکول کی بچیوں کو اسی ماہ رمضان میں شہید کیا گیا، اور 1000 سے اوپر تقریباً یہ تعداد اب شہیدوں کی پہنچ چکی ہے. جو جمہوریہ اسلامی ایران میں حادثہ رونما ہوا اور اس نے پوری دنیا کو بے چین کر دیا ہے، اور دنیا کے ہر شریف انسان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور لوگ بیان دینے کے اوپر مجبور ہیں. میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور واقعاً ان شہداء کے گھرانوں کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اصل بات یہی ہے کہ آیت اللہ خامنئی جیسا بڑا لیڈر، عظیم شخصیت جو تقریباً 40 سال سے اس قوم کو سنبھال رہے تھے، اور انہوں نے واقعاً ملت مسلمہ کے درمیان میں اتحاد، اخوت اور برادری کا جو کچھ بھی نمونہ پیش کیا ہے، تاریخ میں ایسے کم واقعات ملتے ہیں اور ایسے رہبر کم ملتے ہیں. ابھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا، ایران کے اوپر حملہ ہوا، لیکن آپ دیکھیں ایران کی تاریخ اگر ہے، جس دن سے انقلاب آیا ہے سب سے پہلا جھگڑا، لڑائی جو بھی کہیے شیطان نے، اور انہی شیطانوں نے یہ کرائی کہ ایران کے اوپر عراق کے ذریعے حملہ کرایا گیا تھا، اور وہ جنگ اتنے دن تک جاری رہی تاکہ مسلمان ایک جگہ نہ جمع ہونے پائیں. اس کے بعد پھر منافقین جو ایران سے بھاگے ہوئے تھے، جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے ان منافقین کو بھیجا، ان کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملہ کرایا. اس کے بعد پھر درمیان میں کئی حملے ہو چکے ہیں، چند مہینے پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی، اور پھر اب یہ آخری جنگ ہے جو ابھی جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے مسلسل اٹیک ہوئے، مگر آپ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے کہیں کسی ملک کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے بہترین روابط ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ بہترین انسانیت، شرافت، اور جو واقعاً حضور سرور کائنات نے دین دیا تھا، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی جو حضور سرور کائنات نے جنگ کے آداب بتائے، آج بھی وہ اس کے پابند ہیں کہ دشمن اسپتالوں کے اوپر مار رہا ہے، پہلے ہی دن لڑکیوں کے اسکول کے اوپر بمباری کر دی، مگر یہ اپنے حد سے نہیں بڑھ رہے ہیں. جتنا بھی اسلام اجازت دیتا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں. لہذا ہمیں یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ واقعاً آج بات یہی ہے کہ ہم اپنے دین والوں کو نہیں پہچانتے. مظلومیت یہی ہے، حضور سرور کائنات کی مظلومیت کہیے، قرآن شریف کی مظلومیت کہیے کہ ہم مسلمان اپنے نبی کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانتے. جتنا ہم ایک دوسرے پڑوسیوں کو پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے کھلاڑیوں کو ہمارے بچے پہچانتے ہیں، وہ حضور سرور کائنات کے بارے میں، اللہ کے نبی، دین اور شریعت کے بارے میں ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم اپنے رہبروں اور لیڈروں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور خاص طور سے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا، غلط بات بتائی گئی. آپ سوچئے کہ اتنا بڑا رہبر ہے، لیڈر ہے، مگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوا شہید ہوا ہے. اپنا گھر انہوں نے نہیں بنایا. ان کی اولاد
کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. جو دشمن اڑا رہے ہیں کہ ایسا فلیٹ ہے فلاں ملک میں یہ ہے وہ ہے، یہ سب وہ ہے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کئی مہینے پہلے سے یہ خبریں میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی کہ ان کے بیٹے کے پاس فلاں جگہ اتنی پراپرٹی ہے. یہ دشمن کو معلوم تھا کہ کوئی بنے یا نہ بنے، ہو سکتا ہے ان کا بیٹا کل کو بن جائے، لہٰذا بننے سے پہلے اتنی شبیہ اور ان کی چھوی خراب کر دو کہ دنیا کہے کرے یہ تو دنیا کے لوگوں کی طرح ہے اور دنیا کے بڑے ظالموں کی طریقے سے ہیں، جبکہ نہیں. یہاں حضور سرور کائنات کی سیرت کے اوپر امام خمینی کا گھر بھی دیکھیے، وہ بھی کرائے کے گھر میں تھے. جس جگہ وہ بڑے بڑے جلسے لیتے تھے وہ سادہ سا، آج تک بھی اس کی آدھی چھت جو ہے سفید ہے، آدھی چھت اینٹوں کی ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی سادہ رہنے دو، یہی کافی ہے. اس کے پلر بھی آپ کو ستون بھی لوہے کے ہی ہیں کھمبے کی طریقے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ سیرت ہے جو ان علماء نے پیش کی کہ حضور سرور کائنات نے جس طریقے سے دین کو بڑھایا ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو سنت ہمیشہ رہی ہے، نبیوں کو قتل کیا گیا. قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ کتنے نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کر دیا گیا. حضور سرور کائنات کے اوپر حملے ہوئے، آپ کو مکے سے نکالا گیا. تو دنیا کے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، ذلیل لوگ، دشمن لوگ، شیطان کے جو کارندے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور یہ اٹیک کا سلسلہ چلتا رہے گا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو ماہ رمضان میں شہید کیا جا رہا ہے اور وہ واقعاً جام شہادت نوش کر رہے ہیں. لیکن کمال یہی ہے کہ شہادت کے بعد یہ جھکتے نہیں ہیں، بلکہ شہادت کے بعد ان کے اندر عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. آج ہی کی کلپ ہے تہران کی کہ وہاں قدس کی ریلی نکل رہی ہے. بہرحال یہ کلپیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بمباریاں ہو رہی ہیں وہاں پوری قوم سڑکوں کے اوپر نعرے تکبیر اور دوسرے نعرے لگا رہی ہے اور قوم اپنی زندگی کا ثبوت دے رہی ہے. وہاں ریلی کے اوپر بمباری ہوئی، بم کی آواز آ رہی ہے اور لوگوں کے نعرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ گھروں کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں، وہ بنکروں کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں. یہ در حقیقت ایک سوچنے کی چیز ہے کہ ان کے اندر کون سا جذبہ ہے، کون سا ایمان ہے. سچ بات یہی ہے کہ جب انسان اپنے کو قرآن کے حوالے کر دے، اللہ کے نبی کے حوالے کر دے، تو پھر اللہ قوم کو اور دنیا کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ پاک اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. ایک بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کا ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، تشدد ہے اور واقعاً ڈکٹیٹرشپ ہے، دادا گیری ہے. جو بھی آپ اس کو کہیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے کہ آج ایران اکیلا کھڑا ہوا ہے، لوگ بولنے والے نہیں ہیں. اتنی لڑکیاں قتل کر دی گئیں، اس کو کنڈم کرنے والے بھی آپ کو کم ملیں گے. اور یا تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہی ہے کہ 12 دن سے حق اور سچ یہی ہے کہ ایران صرف اور صرف اکیلا ہے. اگر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فلاں ملک نے یہ بھیج دیا، فلاں ملک نے یہ بھیج دیا، اس کے اوپر کچھ بھی بھروسہ نہ کریں. یہ امام خامنئی رضوان اللہ تعالی شہید نے پہلے دن سے اپنی قوم کے اوپر وہ کام کیا ہے، اپنے جوانوں کے اوپر وہ کام کیا ہے کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیم ہونا چاہیے. اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں قرآن شریف نے جو فرمایا ہے کہ ان کے مقابلے میں اس طریقے سے تیاری کرو کہ جو کچھ بھی تم حاصل کر سکتے ہو وہ اسلحہ حاصل کرو، اور اتنا اسلحہ حاصل کرو کہ اللہ کے دشمن تمہیں دیکھ کے گھبرائیں، خوف کھائیں، ڈریں اور دہشت زدہ رہیں. انہوں نے اسی راستے کے اوپر کام کیا اور قوم و ملت کے لیے تیاری کی اور قوم کو اس طریقے سے آگے بڑھایا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا ایک طرف ہے، ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، مگر یہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مدد کے، صرف اپنے جوانوں کے بھروسے اور اپنی قوم کے اتحاد کی بنا کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ جمعیت علماء کے ہم یہاں مہمان ہیں اور اتنا عظیم الشان، اتنا بہترین جلسہ آپ نے یہ بلایا ہے. عرض کر دوں کہ اس وقت ایران میں جتنی تعداد اہل تشیع کی ہے اتنے ہی بہت زیادہ تعداد سنی حضرات کی بھی ہے. پورا صوبہ بلوچستان اگر آپ جائیں تو اس میں تمام اہل سنت ہیں اور ان کی مسجدیں پورے ملک میں آزاد ہیں. جہاں کہیں بھی تعداد ہے وہ اتنی مسجدیں ہیں، ان کی نمازیں جماعت، حتیٰ کہ جو چرچ والے ہیں ان کو بھی اس کی اجازت ہے. یعنی گویا یہ آج ایران میں آپ کو ایسے بھی شہید مل جائیں گے جو مسلمان نہیں ہیں، ایسے بھی شہید مل جائیں گے جو دوسرے مسالک سے ہیں. یعنی پوری قوم وہاں متحد ہے اور اسی اتحاد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. اور بس میں آخری بات یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. وما تسقط من ورقۃ
इल्ला यालमुहा, दुनिया में कोई पत्ता भी ज़मीन पर नहीं गिरता मगर अल्लाह पाक जानता है कि ये क्यों गिरने वाला है, कब गिरने वाला है और इसका क्या असर होने वाला है। जब तक किसी शख्सियत की ज़िंदगी कौम के लिए फ़ायदेमंद होती है अल्लाह उसको ज़िंदा रखता है, और जब ज़िंदगी के बजाय उसका खून कौम की ज़रूरत बन जाए, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, तो फिर वही खून जो है वो ज़मीन पर बहाया जाता है। दुश्मन का गुनाह बढ़ता है, काफिरों का और फासिक व फाजिरों का, जैसा कुरान कहता है कि उनके गुनाह बढ़ते हैं, शैतान और शैतानी लोगों के गुनाह बढ़ते हैं, लेकिन जो औलिया खुदा हैं उनका खून ज़मीन पर गिरता है और यह खून कौम की ज़िंदगी बनता है। जो काम ज़िंदा आयतुल्लाह ख़ामनई नहीं कर सके थे वो आज शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई ने बड़ी आसानी के साथ कर दिया, और हम लोग इस तरीके से जमा हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इस तरीके के जलसात जो इस बात का सबूत है कि ज़िंदा सैयद अली ख़ामनई से शहीद सैयद अली ख़ामनई दुश्मन के लिए ज़्यादा मुहलिक हैं, ख़तरनाक हैं, और उनका खून ज़्यादा असर कर रहा है। आखिर में एक बात कह दूँ, बड़ी दिल नहीं चाह रहा है लेकिन अर्ज़ कर दूँ कि जब कभी भी किसी वली खुदा को शहीद किया गया तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आना यकीनी होता है। जब बेगुनाहों का खून बहाया जाता है तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है। ये जो इस वक्त माह रमज़ान में एक वली खुदा को हालत तिलावत कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया और हालत रोज़ा में शहीद किया गया, ये वाक़ई वो बड़ा जुर्म है, वो बड़ा ख़तरनाक गुनाह है कि जिसके ऊपर अज़ाब इलाही आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और ये अज़ाब आप देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। हमारे मुल्क में भी सिलेंडरों के लिए लाइन और दूसरी चीज़ें जो अभी सामने नहीं आ रही हैं वो सब, मैं ये कहूँगा कि कोरोना की महामारी लोग भूल जाएंगे अगर जल्दी से जल्दी इसकी तलाफ़ी नहीं की गई और ज़ालिमों को ठिकाने नहीं लगाया गया और दुनिया ने ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़याम नहीं किया तो फिर अज़ाब इलाही यकीनी है। और उसके वो अज़ाब ये नहीं देखता कि कौन किस मुल्क के साथ है और किसके साथ नहीं है और कौन क्या करता है क्या नहीं करता, अज़ाब सबको अपनी गिरफ्त में लेता है। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में हालत रोज़ा में एक वली खुदा, एक अल्लाह के नेक बंदे, एक आलिम दीन, एक कारी कुरान को कत्ल किया गया और दूसरे लोगों का खून नाहक बहाया जा रहा है, ये अज़ाब इलाही की एक तरीके से वार्निंग है और सायरन है। उससे पहले तौबा करें और वाक़ई दुनिया को पैगाम दें कि इस तरीक़े के ज़ालिमों से निजात हासिल करने के लिए सब दुनिया के मज़लूमीन एक जगह जमा हों और इन ज़ालिमों को उनके कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मैं आखिर में फिर एक बार आप तमाम हाज़रीन का, अपने मोहतरम जनाब काज़ी इदरीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब की तकरीर से पहले मैं डॉक्टर शुएब अंसारी से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ इन्हीं हालात पर रोशनी डालें। जो जुल्म करेगा वो मिट जाएगा दुनिया से। साहिल साहब, जो जुल्म करेगा वो मिट जाएगा दुनिया से, तारीख़ ने जालिम के महल टूटते देखे हैं। तारीख़ ने जालिम के महल टूटते देखे हैं। तारीख़ की तहरीर को गौर से पढ़े ए इंसान, तारीख़ की तहरीर को गौर से पढ़ ए इंसान, कल कौन था सरकश और कौन था फर्माबरदार। कल कौन था सरकश और कौन था फर्माबरदार। और इसी तरह कुछ शेर आगे बोलते जाऊंगा। एक शेर और कह दूं, तारीख़ कभी झूठ को सच लिख नहीं सकती। तारीख़ कभी झूठ को सच लिख नहीं सकती। हर दौर में हक़ वालों के चर्चे ही रहे हैं। हर दौर में हक़ वालों के चर्चे ही रहे हैं। हर दौर में हक़ वालों के चर्चे ही रहेंगे। डॉक्टर शुएब अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम लिस्ट में नहीं था मौलाना, लेकिन मैंने जानकर हाथ में माइक इसलिए लिया कि चंद चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि इससे पहले भी जब 15 दिन 12 दिन की जंग जो हुई थी, उन हालात में मौलाना हम लोग जब भी यहाँ पर बैठे थे और हमारे जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर और हमारे जमीयत उलमा पूना के सदर जनाब कारी इदरीस साहब का हमेशा यही मंशा रहा। और इन हालात में भी जब से ये हालात बने हैं
ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، مولانا کے گھر پر بھی 1-2 بار میٹنگ ہوئی، تعزیتی پروگرام امام باڑے میں بھی ہوا، تو یہی حضرت کی منشا رہی اور آپ کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جو عالمی غنڈہ گردی ہے، اس وقت امت مسلمہ میں اتحاد اور ایران کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے صدر صاحب کا قول رہا. اور 3 باتیں مجھے کہنی. ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پر عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے 16 رمضان المبارک کو جمعہ کے خطبے میں یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے. خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو خلیج کے ممالک کے اوپر حملہ کرنے پر اکسایا گیا. خدا کے بندو، یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف عقائد رکھتا تھا؟ وہ تو چونکہ ایک مسلمان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو کم سے کم لحاظ رکھیے اور حمایت کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. پھر آپ نے آگے فرمایا اسرائیل اور امریکہ اس فکر میں ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور ان کو آپس میں لڑا کر آپس میں ان کو مروڑ دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. یہ تو شیخ الاسلام کا ایک قول تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس جنگ کے حالات میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں، ہم نے اس سے کیا فیڈ بیک لیا. میں نے جو اپنے فیڈ بیک دیکھے ہیں، یعنی مجھے جو محسوس ہوا ہے اس جنگ سے، جو آج تک بولا جاتا تھا کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی کہ سب سے بڑے دہشت گرد اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے، مسلمان لوگ ہیں. جو بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ مسلمان کی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو آنکڑے بتاتا ہوں. بل کلنٹن، جارج بش 1، جارج بش 2، براک اوباما، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان 5 لوگوں نے پچھلے لگ بھگ 30-35 سالوں میں 9 مسلم ملکوں پر حملہ کر کے لگ بھگ 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمانوں کی ہتیا کر دی. ان چاروں نے جس جنگ اور فوجی کارروائیوں میں امریکہ شامل رہا ہے، ان سبھی چیزوں کے اندر امریکہ کا ہاتھ رہا ہے. ان کے انومانت کل مرتبوں کے آدھار، جو مرے ہوئے لوگوں کے آدھار ہے، بل کلنٹن نے 1993 سے 2001 کے بیچ عراق میں پابندی لگائی اور حملوں کے کارن لگ بھگ 5 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا. جارج بش نے 2001 سے 2009 کے بیچ عراق اور افغانستان میں لگ بھگ 10 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا. براک اوباما کو شانتی کا نوبل پرسکار ملا تھا، لیکن انہوں نے 2009 سے 2017 کے بیچ لیبیا، پاکستان، یمن، صومالیہ، سیریا اور عراق میں ڈرون حملے کیے اور الگ الگ رپورٹوں کے انوسار 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. جو بائیڈن نے تو پورے غازہ کے اندر ہی 70,000 سے ادھک مسلمانوں کو مروا دیا. باقی سیریا وغیرہ کا آنکڑا ملا دیا جائے تو یہ آنکڑا جو ہے 5 لاکھ تک پہنچتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 سے 2021 اور اب تک سیریا، عراق، افغانستان سمیت تمام جگہوں پر 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا. یہ کچھ آنکڑے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر قتل عام جو مچایا جا رہا ہے، دہشت گردی جو کی جا رہی ہے، اس کا پورا ذمہ دار امریکہ ہے. اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں اور بیچاری دنیا ان کے جھانسے میں آج تک پھنسی ہوئی ہے. بہرحال بڑوں کے سامنے زیادہ نہیں بولا جاتا. میں بہت کچھ میں نے بول دیا، ضروری باتیں تھی، لیکن ایک بار پھر سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کے اس حالات کے اندر اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. السلام. اب بولیں گے. بہرحال یہ ڈاکٹر شعیب انصاری کے خیالات تھے
جس نے سچ کو صدا دی وہ سرخ رو ٹھہرا، جس نے سچ کی صدا دی وہ سرخ رو ٹھہرا، جھوٹے کی سلطنت زیادہ چل نہیں سکتی۔ ظالموں یاد رکھو یہ قانون قدرت ہے، ظالموں یاد رکھو یہ قانون قدرت ہے، آہ مظلوم کی رائے گاہ جا نہیں سکتی، آہ مظلوم کی رائے گاہ جا نہیں سکتی۔ تم اونچے محل بنا لو، تخت و تاج سجا لو، تم اونچے محل بنا لو، تخت و تاج سجا لو، ظلم کی بنیاد لیکن جم نہیں سکتی، ظلم کی بنیاد لیکن جم نہیں سکتی۔ یہ خون مظلوم ہے ضائع نہ جائے گا، یہ خون مظلوم ہے ضائع نہ جائے گا۔ انصاف تو انصاف ہے اس کا سورج بھی نکل آئے گا، انصاف تو انصاف ہے اس کا سورج بھی نکل آئے گا۔ ابھی تک کی تقاریر کے یہ کچھ لب و لباب تھے اشعار کی انداز میں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں آج کے صدر محترم حضرت مولانا اسلم رضوی صاحب مد ظلہ کہ وہ اپنے کلمات سے اور خطبہ صدارت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ سب سے پہلے جمعیت علماء پونا و جمعیت علماء مہاراشٹرا کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص پونا کے جو صدر ہیں اور مہاراشٹر کے جو نائب صدر ہیں، برادر عزیز و گرامی عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا قاری ادریس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد شہر پونا میں معزز و معزز شخصیات کی موجودگی میں مختصر مگر اہم، یہاں پر کوانٹیٹی نہیں ہے کوالٹی ہے، یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ شہر پونا کی آن بان شان ہیں۔ جیسا کہ ابھی جناب ڈاکٹر شعیب انصاری نے بتایا کہ موت اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی ہے۔ آج کا سب سے خوبصورت جملہ یہ کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے بھائی قاری ادریس صاحب تو متہم ہیں اس بات کے کہ وہ شیعہ نواز ہیں، تو ایک غریب نواز کو آپ نے سنا تھا، یہ شیعہ نواز ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے آیت اللہ خامنائی جیسے لوگ، وہ یقیناً اس اہم موضوع پر پیش رہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 79 میں 2500 سالہ شہنشاہیت کے پراخچے اڑا دیے تھے اور وہاں پر ایک اسلامی نظام قائم کیا تھا، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، سب سے پہلے جو تحریک آپ نے چلائی، وہ اتحاد بین المسلمین کی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے
مسلمانوں تم ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کافر کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ اسے کافر کیوں نہیں کہتے جو حقیقت میں کافر ہے؟ ایک تقریر میں امام خمینی نے کہا جب ایک شیعہ سنی کو کافر کہتا ہے، ایک سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے، تو تکلیف دونوں کو پہنچتی ہے، لیکن خوش حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے جانشین حضرت آیت اللہ خامنائی آئے، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سنا تھا آپ نے زکاتی صاحب؟ یہ ان کا فتویٰ آپ نے سنا؟ مرادی صاحب، آفتاب صاحب، سنا آپ نے نا؟ یہ کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے، یعنی ان کے اعتبار سے اگر کوئی ایک اہل سنت کو برا کہہ رہا ہے، اگر آیت اللہ خامنائی کو مانتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ گناہ ہے۔ ایسے الفاظ زبان پر لائے جائیں کہ جس سے ہمارے سنی بھائیوں کے دل دکھیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اہل سنت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتیں زبان پر نہ لائیں کہ جس سے شیعوں کے دل دکھیں۔ البتہ میں یہ نہیں کہوں گا، یہ تو قاری صاحب کہیں گے، یہ تو ہمارے سنی بھائی جو علماء ہیں، جو مفتی ہیں، ان کو یہ کہنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کئی علماء کے ویڈیوز دیکھے، ان کی تقریریں دیکھیں، اور سب نے کہا کہ بھیا بہت لڑ لیے، بہت جھگڑا کر لیا، بہت ایک دوسرے کا سر پھوڑ لیا، اب آؤ اس کا سر پھوڑو کہ جو تمہارا سر پھوڑنے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب مل جل کر ایک خوبصورت معاشرہ بنائیں، ایک ایسا مذہب جس کا نام اسلام ہو، ایک ایسا دین کہ جس کے پرچم کے تلے سنی بھی چین کی سانس لے سکیں اور شیعہ بھی جو ہے سکون کی سانس لے سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم کو بھی ہوش آ گیا۔ ہمارے شیعوں میں سب تھوڑی اچھے ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی کے مخالف ہیں۔ وہ ہمیں اور آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ مولانا کمیل صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، اگر اس ہندوستان میں کوئی محبت کی دکان کھولتا ہے تو کون سی طاقتیں ہیں جو اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں؟ ایسے ہی سنیوں اور شیعوں میں بھی پائی جاتی ہیں طاقتیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے محبت، یہ کیا ہو گیا؟ محبت کی بات کرو گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہے نا؟ اگر واقعاً ہندوستان کے تمام لوگ محبت کی زبان بولنے لگیں اور آپس میں محبت کرنے لگیں تو وہ طاقتیں جو نفرت کی بنیاد پر حکومت کر رہی ہیں، ان کے جو ہے ان کا تخت، ان کا تاج سب الٹ جائے گا عزیزوں۔ ایسے ہی سنی اور شیعہ کے درمیان اگر کوئی محبت کی بات کرے گا، کوئی پیار کی بات کرے گا، تو جانتے ہیں کچھ طاقتیں ہمارے درمیان بھی ہیں کہ ان کی زندگی جو کیوں وہ پیسہ لیتے ہیں، ان کو جو ہے پیسہ لینا ہے۔ پیسہ کس بنیاد پہ؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایسی تقریر کرو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ میں خدا شاہد ہے کہ میں اس تقریر میں خود موجود تھا ایران میں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا مجھے وہ سنی پسند نہیں ہے، سنیں اس بات کو اور پہنچائیں پوری دنیا تک۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، چاہیے گا تو آپ کو ابھی دکھا دوں گا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ وہ سنی پسند نہیں ہیں جو CIA سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ شیعہ پسند نہیں ہیں جو MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ MI6 جانتے ہیں آپ لوگ؟ قاری صاحب، نیاز صاحب، MI6 کہاں پہ ہے؟
یہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو ہے ایجنسی ہے جو اس وقت شیعوں کے درمیان اختلاف پھیلا رہی ہے اور شیعہ اور سنی کو لڑوا رہی ہے۔ CIA تو آپ سب جانتے ہیں امریکہ کی ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم محبت اور پیار سے زندگی بسر کریں۔ 57 ملک ان کے خلاف اٹھ گئے تو ان کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے عزیزو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ملک اٹھائے نا ان کے خلاف، یہ 56 بھی جو ہیں جو ساتھ آ جائیں اگر، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ سے ان کو بھاگنا پڑے گا۔ وہ تیل کہ جس کے ذریعے سے شاہ فیصل نے کہا تھا، ایک آل سعود میں ایک ہی تو کنگ جو ہے ٹھیک ٹھاک نکلا، باقی سب خبیث و پلید ہیں، یاد رکھیے گا۔ شاہ فیصل نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اگر سارے مسلمان جو تیل کے مالک ہیں، اگر وہ امریکہ اور یورپ کا جو ہے تیل ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں تو یہ سب اپنی پیشانی کو ہمارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا وہ جانتے ہیں آپ؟ شاہ فیصل کو سلو پائزن دے کر مار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو یہ جو جگا رہے ہوں اس کو یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ بس آخری بات سن لی، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک مرغہ تھا جو اس کی عادت یہ ہے کہ اذان کے وقت وہ آواز لگاتا ہے، اذان دیتا ہے کہہ لیجیے آپ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور عجیب اس کی عادت تھی کہ بالکل جیسے الارم لگا دیا ہو کسی نے، نماز کے وقت جو ہے اذان کے وقت وہ آواز دیتا تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ سنا کہ وہ اس کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا شاید بیمار ہو گیا ہوگا یا آج بھول گیا ہوگا۔ کئی دن جب گزر گیا تو اس مرغے کی آواز ہی نہیں آئی۔ میں ایک دن گیا پڑوسی کے پاس اور جانے کے بعد میں نے پڑوسی سے کہا کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ مرغہ اذان کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہا اسے جو ہے ہم لوگوں نے کاٹ کے کھا لیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہر روز جو ہے ہم کو بیدار کرتا تھا نماز کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بیدار کرتا ہے اسی کو قتل کر دیا جاتا ہے عزیزو۔ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بیدار کرتا ہے اسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے بیدار کیا ہے، قوموں کو بیدار کیا ہے، ضمیروں کو بیدار کیا ہے، دلوں کو بیدار کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تو قتل ہونے پر بھی جو ہے فخر کرتے ہیں اور قتل کرنے پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ ہم قتل ہوتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو غازی بن جایا کرتے ہیں۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ہمارے لیے دونوں اعتبار سے ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایسا خطرہ ہی نہیں کہ ہم یہاں پر شکست کھا جائیں گے۔ ماریں گے تب بھی جیتیں گے اور مار کھائیں گے تب بھی جیت جائیں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ مجھے شہادت چاہیے۔ دعا کی ہے انہوں نے، ان کی دعا بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ دعا کر رہے تھے، پروردگار مجھے شہادت کب نصیب ہوگی؟ یہ یاد رکھیے گا، کیوں؟ وہ جانتے تھے مرنا تو سبھی کو ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کو یہ سب کو بچوں کو یاد ہے یہ آیت نا، سب کو مرنا، ثم الینا ترجعون۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا کہ وہ موت جو بستر پر آئے وہ اور ہوتی ہے اور جو میدان جنگ میں آئے وہ اور ہوا کرتی ہے۔ وہ موت اور ہوتی ہے جو ظالم کے ساتھ لڑ کر آئے۔ کل امام حسین نے کہا تھا یزید سے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ ان کے آنے کے جانے کے بعد جو ہے حسین جیسے بھی آئیں گے اور یزید جیسے بھی آئیں گے۔ اس لیے کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ خامنائی حسین جیسے، کیونکہ خادم حسین ہے، اور یہ دونوں رنگا اور بلہ
سمجھ رہے ہیں کون ہے یہ یاجوج و ماجوج دونوں جو ہیں یہ یزید جیسے ہیں، ظلم کر کے سیرت یزید پر چل رہے ہیں اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلا کر آیت اللہ خمینی حسین کے راستے پہ چلے ہیں عزیزوں۔ انہوں نے کربلا، ایک اور کربلا تیار کر دی۔ ایک کربلا وہ تھی جو 1400 سال پہلے بنی تھی، اور دوسری کربلا وہ ہے کہ جو آج بنی ہے، اور اس کربلا نے بھی اس کربلا کی طرح اسلام کو عزت دی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اسلام زندہ ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ کوئی میں نے بڑھا چڑھا کے تو بات پیش نہیں کی ہے۔ آج اتنے لوگ موجود ہیں، ہمارے برادران اہل سنت، علماء اہل سنت موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت اللہ خمینی کی جو شہادت ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک ہو جائیں تو بن جاتے ہیں دریا کے دھارے، ایک ہو جائیں تو بن جاتے ہیں دریا کے دھارے، اور بکھر جائیں تو قطروں کی بھی وقت نہیں رہتی۔ اگر بکھر جائیں تو قطروں کی بھی وقت نہیں رہتی۔ اس وقت ہمیں حضرت مولانا اسلم رضوی صاحب جو صدر ہیں علماء بورڈ مہاراشٹر کے، وہ اپنی تقریر سے محظوظ فرما رہے تھے۔ ایران اور دشمن اسلام کی باتیں ہمیں بتا رہے تھے۔ بہرحال مجھے درمیان میں ایک بات یہ یاد آ گئی کہ جہاں امام آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، وہیں پر ایران میں اسکول پر بچوں کے اوپر بم مار کے بچیوں کو مارنے کا کیا مطلب تھا؟ امام خامنئی صاحب، آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت سے تو وہ لوگ یہ سمجھیے کہ کرسی چھیننا چاہتے تھے، وہاں کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے، لیکن بچیوں کو مار کر کیا چاہتے تھے؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچیاں جب بڑی ہوں گی تو ان بچیوں کی تبارک یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، گندے ضرور ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں۔ کون سا در ہے جس پر ہم اس وقت جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کے در پر آئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے دامن آپ کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ بس آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری امیدوں کو بر لائیے، ہماری تمناؤں کو پوری کر دیجئے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیجئے یا اللہ، دشمن کے دانت کھٹے کر دیجئے یا اللہ۔ ہمیں اور ہمارے ایران کو سرخرو فرمائیے، سر بلند فرمائیے، کامیاب فرمائیے، کامران فرمائیے یا اللہ۔ ان کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، اور اے اللہ غیب سے یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، جیسے آپ نے بدر میں فرمائی یا اللہ، جیسے آپ نے عہد میں فرمائی یا اللہ، جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمائی، فرشتوں سے آپ نے کام کرا لیا یا اللہ۔ اسی طریقے سے آج اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہے یا اللہ، اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہے یا اللہ، اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہے۔ ہماری اور ایران کی اور سب کی تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائیے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔